بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام میاں نوشاد علی کا خیل ہے اور آج میں آپ لوگوں سے نوجوانوں کی ایک اہم مسئلے پہ بات کروں گا، اور یہ ہے احتلام کا بار بار ہونا، خاص کر رات کے وقت۔ اس کو انزال شب بھی کہتے ہیں اور احتلام عام الفاظ میں اس کو کہتے ہیں۔ تو میں اس کی حقیقت کے بارے میں بات کروں گا اور اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہے آپ کو فراہم کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو۔ تو اس کو انگریزی میں ناکٹرنل ایجیکولیشن کہتے ہیں، یا وٹ ڈریمز بھی کہتے ہیں، یا سیکس ڈریمز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بالکل ایک عام طبی مسئلہ ہے، اور اس پہ کوئی بھی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میں پورا یہ بتا دوں گا کہ جس طرح جوان ہو جاتا ہے، پیوبرٹی میں، بلوغت میں پہنچتا ہے، تو اس کے سارے جسم میں چینجز آتی ہیں، خاص کر اس کے ہارمونل میں اور سیکنڈری سیکشول کیریکٹر میں۔ تو چونکہ ہمارے سوشل سماجی نظام میں تو جنسی آزادی ہے نہیں، تو یہ جو بلٹ اپ ہوتا ہے ہارمون کا اور یہ جو سیمن بنتا ہے، تو اس نے تو کبھی کہیں نکلنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یا تو لوگ میسٹربیشن کرتے ہیں، اور یا پھر رات کو یہ خود بخود نیند میں نکل جاتا ہے۔ تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہوتا ہے یہ اکثر ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے، جس کو REM سلیپ بھی کہتے ہیں۔ اس سلیپ کے دوران جو سرج ہوتا ہے سیکشول اراؤزل کا، اسی لیے تو یہ ناکٹرنل ٹومسنس، جس کو مطلب ہے کہ اریکشن ہوتی ہے، تو وہ اس سلیپ میں ہوتی ہے، اور یہ اکثر صبح کے ٹائم پہ ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی جب احتلام ہوتا ہے تو وہ صبح کے وقت ہوتا ہے، اور یہ بالکل عام ایجیکولیشن کی طرح ہوتا ہے، جو کہ نارمل، اس کو سب لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس پہ مطلب ہے کہ جاگ بھی جاتے ہیں اس کے دوران، اور اس کو مطلب ہے کہ کافی لوگ جو ہیں اس سے تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، یا نماز سے رہ جاتے ہیں، یا جو بھی اور مسئلے ہوں تو اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ ہمیشہ جو ہوتے ہیں تو یہ 12 سے لے کے 16 سال تک کے بندوں میں زیادہ ہوتی ہے، جب بلوغت مطلب ہے کہ پہنچ جاتا ہے بندہ، اور یہی بہت اس کے ایکسائٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں، اگر وہ فرسٹریٹ ہوں یا اس کے بارے میں سوچتے ہوں، سیکس کے بارے میں، یا ایسے پورنوگرافک فلمیں دیکھتے ہوں، یا اور کوئی ایسی چیزوں میں مبتلا ہو، تو ان کو یہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ہو تو بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی، لیکن بعض لوگوں کو ہر رات کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے کافی پریشان رہتے ہیں۔ تو ان کو عرض ہے کہ اس سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ ٹائم کے ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے اور یہ نارمل سیکشول ایکٹیویٹی گین کر لیتے ہیں، تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے جو مین چیزیں ہوتی ہے، اس میں جو سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے بندہ کمزور ہوتا ہے، ہڈیاں دکھتی ہے، بالکل گال چپک جاتے ہیں، اور کافی لوگ اس سے وہ قصے بنا دیتے ہیں۔ لیکن ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اس سے نہ تو سیکشول ہیلتھ پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس سے فرٹیلیٹی پہ کوئی فرق پڑتا ہے، اور یہ ایک نارمل فیزیولوجیکل پروسیس ہے، اور یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر کسی کو اس سے مسئلہ ہو تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ یا تو اگر اس کی عمر شادی کا ہے تو شادی کر لے، یا اگر وہ بالکل پریشان ہے تو پھر ایسی دوائیاں ہیں جن کو SSRIs کہتے ہیں، اگر وہ لے لیں تو اس سے ان کو افاقہ آ جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی شک ہے کہ یہ کسی تعویذ وغیرہ کی وجہ سے کسی نے کیا ہوا ہے تاکہ یہ نوجوان خراب ہو جائے اور ان کی جو زندگی ہو وہ مطلب کہ بالکل ختم ہو جائے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس پہ آپ یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس سے ریلیکس ہو جائیں۔ یہ بالکل آج کی جو ہارمون کے سرج ہے اس سے بلٹ اپ ہوتا ہے اور یہ خود بخود نکل جاتا ہے۔ اگر کسی کو بہت پریشانی ہو، انزائٹی ہو، ڈپریشن ہو یا پریشانی ہو تو اس کے لیے پھر سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے اور اس کے ذہن سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ یہ کوئی نقصان دہ چیز ہے، اس کے اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بالکل بنیادی چیزوں کا پتہ لگ گیا ہوگا، تو مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسرے لوگوں کو بتا دیجئے۔ والسلام۔